कराची के अस्पताल में एक बड़ी मुलाकात होती है और उस बड़ी मुलाकात के बाद क्या एक बड़ी शख्सियत एमक्यूएम में दोबारा वापस आई है या नहीं आई है, एक तहलका अंगेज खबर देने वाला हो, तैयार हो जाइए। सवाल ये है, कराची में बड़ा ऑपरेशन, जगह जगह छापे लग रहे हैं और उन छापों के बाद लोग मफरूर हैं, जिसे पकड़ा जा रहा है डायरेक्ट जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़ी अहम खबर देने वाला। 14 तारीख को दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, सब लोग तैयारी पकड़ लीजिए। सारे 18 तारीख के बाद रोजा इफ्तार किस जगह पर होने वाला है, खबर दे रहा। कामरान पेशोरी जमात इस्लामी पर बरहम क्यों इशारा कहां पर किया है? बलूचिस्तान में आग कैसे लगी हुई है, शर्मसार या दहशतगर्द? आखिर माहौल कितना हुआ है? 37 लोग या 115 लोग? असल तादाद क्या है? कब्जा किसका है? कौन कर रहा है ये साजिश? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रहनुमा यानी कि सरकारी तौर पर जमात इस्लामी के अमीर पर एक घटिया इल्जाम या हकीकत, वो कौन सी खातून है कि जिसने एक बड़ा इल्जाम लगाया है, तफसीलात देने वाला हूं। मेरा लेवल नहीं है कि मेयर के मुतालिक बात करूं, मेयर का जवाब क्या आया है ये भी तो बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर बड़ी और अहम और तहलका अंगेज खबरें, वो खबरें जो अभी तक आपके पास नहीं होगी। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। छापे जरूर पड़ रहे हैं, लोग गायब भी हो रहे हैं, लेकिन आप लापता नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। आइए, पहली कहानी आप यकीनी तौर पर यह सुनना चाहेंगे कि वो कौन सी अहम शख्सियत है कि जो एमक्यूएम में वापस आई है। एक तहलका अंगेज खबर आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें, मगर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अपने परवरदिगार के शुक्र से, जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। रात भर कराची शहर में छापे पड़ते रहे और गिरफ्तारियां होती रही हैं, और ये गिरफ्तारियां बाकायदा अब उन लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें एमपीओ के तहत जेल में डाला जा रहा है। अब तक की मुबैना इतलात के मुताबिक या फिर उस जमात के दावे के मुताबिक कराची शहर से 200 के करीब अफराद को सिर्फ एक रात के अंदर घरों से उठाया गया है। कौन सी है वो जमात? अभी कहानी बाकी है। क्या करने वाली है वो जमात? सस्पेंस ज्यादा नहीं बरकरार रखते, लेकिन अंदर की खबर आपको मैं देने वाला हूं कि ये जमात है तहरीके इंसाफ। तहरीके इंसाफ पर ऐसा ऑपरेशन कराची में हो रहा है, इतना शानदार इस्तकबाल अगर सोहेल आफरीदी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था, तब वो क्या वजह हो गई है कि कराची शहर के अंदर जहां पर सईद गनी ने जाकर सोहेल आफरीदी को टोपी पहनाई थी और ये कहा था कि हमने ये इस्तकबाल कर लिया है, अब वो वजह क्या हुई है कि उसके बाद सिंध हुकूमत कराची शहर में इस हद तक फाल नजर आ रही है कि जनाबे वाला उसने तहरीके इंसाफ के कारकुनान को उठाना शुरू किया है। 170 हमारे ओहदेदारान कारकुनान, मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक की छापे तकरीबन 100 के करीब पड़े हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ ये दावा कर रही है कि उनके करीबन कोई 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। ये तहरीके इंसाफ का दावा है, मगर सवाल बहुत बुनियादी है कि अगर एक तरफ उसे सोहेल आफरीदी को यहाँ पर टोपी पहनाई जाती है, उन्हें जलसे की इजाजत दी जाती है, तो उसके बाद अब ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? आप समझ रहे होंगे मैंने खबर वैसे ही दी, लेकिन आपको याद है 2 दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी। जरा जाइए अपने आप को बैक टू द पास्ट कीजिए, बैक टू द फ्यूचर की जगह पर। अब आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि तहरीके इंसाफ यहां पर मुख्तलिफ जगहों पर यूनियनों से मिल रही है और उसको कह रही है कि आप हड़ताल करें। ये मैंने आपसे कहा था कि आप इस खबर को हल्का मत लीजिएगा, इस खबर का आगे चलकर असर आएगा। और मेरी जादूगरनी ने मुझे बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन दी थी और उसने मुझे ये बताया था कि जनाबे वाला तैयारियां हो चुकी है, ऐलान जंग हो चुका है, कराची में टोपी अब घूमने वाली है। और वो घूमी
اور پھر تحریک انصاف کے لیے اگر اتنی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو یقینی طور پہ سندھ حکومت، سندھ کی پولیس اس میں انوالو ہوگی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے رویے میں تبدیلیاں لائی ہے اور ایک دم سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس نے تحریک انصاف کو 2 سال کے بعد ویلکم کہا اور اسے اتنا زیادہ اوپن ہینڈ دیا، اس کے بعد ایک دم سے یہ یو ٹرن آیا ہے، یا پھر اس یو ٹرن کا تعلق کسی اور خبر سے؟ اس خبر کا اسی سے تعلق ہے کہ جو میں نے آپ کو جب یہاں پر سہیل آفریدی آئے تھے اس وقت کہا تھا کہ یہ ٹوپی بہت مہنگی پڑنے والی ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اشارہ گورنر کامران ٹیسوری یعنی بھائی جان کی زبان سے بھی ملتا ہے کہ بھائی جان مسلسل 5-6 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر علیمہ خان صاحبہ بیٹھتی ہے تو پھر کراچی میں آ کے گل پلازا پہ کیوں انہوں نے تعزیت نہیں کی. تو وہیں سے اشارہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. خیر، آخر معاملہ یہ ہے کہ کیا 8 فروری کے پروگرام کو سندھ حکومت اسی طریقے سے کامیاب کر رہی ہے کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے جلسہ کامیاب کیا تھا؟ یعنی کہ جلسے سے پہلے ایک ڈمی گرفت پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور پھر وہیں پر جو لوگ تھے ان کو رہا کر دیا گیا اور سب کو آنے دیا گیا. تو یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک ہفتے پہلے ہائپ کریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جسے نہیں معلوم اسے بھی بتا دیا جائے کہ اتوار کے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کی ہڑتال کی کال کیا اثر رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اثر دینا کہ جناب سب کو پہلے سے پتا چل جائے کہ 8 فروری کو ہڑتال ہے اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کا پروگرام تھے. تو پلان ہے یا پھر واقعی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ پلان ہے یا واقعی میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں؟ یہ سوال اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا واقعی میں تحریک انصاف پر اس طریقے سے ہاتھ رکھا گیا ہے یا پھر کوئی سازش ہے؟ اس سازش کے تحت یہ تمام چیزیں کامیاب کروانے کی طرف جائی جا رہی ہے. سوال آپ کو دیکھنا ہے. آگے چلتے ہیں. اس پوری گفتگو کے بعد اگلا مرحلہ اور اگلی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں اور بڑی اہم خبر دینے والا ہوں کہ جماعت اسلامی نے آج اپنا پاور شو کیا شارع فیصل پر. حافظ نعیم الرحمان صاحب گرجے بھی اور برسے بھی، اور انہوں نے گرجنا تو دور، کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کیا آپ تقریر کر لیتے ہیں، اور برسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی عملی قدم اٹھا لیتے ہیں. یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات نہ جانے اب باقاعدہ سلجھ گئے یا نہیں سلجھے، مگر جماعت اسلامی نے یہ اعلان کر دیا کہ اس دن جب ہم پھولوں کے تحفے دیتے ہیں یعنی کہ ویلنٹائن ڈے پہ، اس ویلنٹائن ڈے کے لیے یعنی کہ 14 فروری کے دن جماعت اسلامی سندھ اسمبلی میں سندھ حکومت کو پھول دینے جا رہی ہے. نہیں، اعلان یہ کیا گیا ہے کہ 14 تاریخ کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا. 14 تاریخ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے، 16 تاریخ کو دھرنا؟ تو کیا یہ دھرنا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنے کی طرح 29 دن کا دھرنا ہوگا کہ جس میں بعد میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے سب کچھ منظور کروا لیا لیکن کچھ بھی منظور نہیں ہوا تھا؟ تو کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 29 دن کے دھرنے پر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کو اختیارات نہیں مل جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں دھرنا اب 29 دن چلے گا اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اسی دھرنے کو 29 دن پر 18 تاریخ کو رمضان المبارک ہے تو کیا اسی سطح پر لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو بڑا اہمیت رکھتا ہے. تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اختیارات دے دے گی یا نہیں دے گی؟ اس خبر پر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن آئیے کہ ایک جعلی آڈیو ریلیز ہوئی. اب جعلی آڈیو میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ کوئی عجیب و بیہودہ قسم کی آڈیو ہوتی ہے، لیکن اسے پاکستان پیپلز پارٹی اون کر لیتی ہے. اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جعلی آڈیو ہے. میں ہلکی سی سنواتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جماعت اسلامی کو مظاہرہ کرنے کے لیے 1000 روپے دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کا اپنا کارکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مظاہرے کو آرام سے کامیاب کر دیتا ہے. یہ ایک جماعت اسلامی کا اپنا ایک ورکر ہے. مگر سندھ حکومت کی ترجمان ایک خاتون کہ جو شاید اس معاملے کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، ایک اقربہ نام ہے ان کا، اقربہ نام ہے، لیکن شاید یہاں وہ اقربہ پروری سے کام انہوں نے لے لیا. یہ عین سے ان کا اقربہ ہے، یہ الف والا اقربہ پروری سے انہوں نے نام لے لیا. اور انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر
یہ کہہ دیا کہ دیکھیے ان کا اصل فیس سامنے آ گیا اور ان کی آڈیو لیک ہو گئی. او میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور اقربا صاحبہ، کم سے کم جعلی ویڈیو کو اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر ڈالنے کے لیے سے پہلے ایک بار دیکھ لیتی. میرا کہنا یہ ہے کہ سندھ حکومت کو ان کے خلاف اپنا بنایا ہوا قانون یعنی پیکا ایکٹ کے خلاف ان کے خلاف کاروائی ہو کہ جناب یا تو جماعت اسلامی جائے. بھائی جماعت اسلامی کی عابد نعیم الرحمان کے نام کی ایک آڈیو کو وہ خاتون ریلیز کرتی ہے، ان کو تو پیکا قانون کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب جعلی میں کیوں کہہ رہا ہوں، اسے ہم نے گوگل کے ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ چیک کیا اور پھر ہم نے جب اس بات کو جانچا کہ جناب آئی سمتھ نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جعلی آڈیو ہے، تو پھر اس کے بعد میں اسے اب جعلی قرار دے رہا ہوں. وہ آڈیو کو ریلیز کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ان کا اصل فیس سامنے آ گیا. میرا خیال ہے یہ اسکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں تاکہ یہ بعد میں اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کر سکے، اپنے میسج کو ڈیلیٹ نہ کر سکے. تو ان کو چاہیے یہ کہ فوری طور پر ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت ہونا چاہیے کہ باقاعدہ سندھ حکومت کسی کے متعلق بھی کسی بھی غلط انفارمیشن کو کس طریقے سے پھیلا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر لکھا ہوا ہے اسپوک پرسن آف سندھ گورنمنٹ، یعنی کہ سندھ حکومت کی یہ ترجمان ہے. اور سندھ حکومت کے ترجمان کے سوشل میڈیا ہینڈلر سے اگر کوئی چیز چلتی ہے تو اسے سندھ گورنمنٹ کا ہی موقف سمجھا جاتا ہے، ذاتی موقف نہیں سمجھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت خود پر ایک پیکا قانون کا لاگو ہونا چاہیے کہ آپ کی ترجمان کیا کہہ رہی ہے. یہ میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بڑے سنجیدہ معاملہ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت جو قانون بناتی ہے وہی پیکا ہے قانون کے جس کے خلاف سندھ سے صرف 2 لوگ گئے ہیں عدالت میں. ایک میں گیا ہوں اور ایک علی سرور صاحب گئے. ہم 2 لوگ ہی گئے نا وہاں پر، اور اس کے باوجود پورے سندھ حکومت سے تسلیم کیا ہوا ہے. تو سندھ حکومت نے ہی پیکا قانون کو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا نا. تو اگر سندھ حکومت کی ترجمانی اگر غلط بیان چلا رہی ہے تو جماعت اسلامی کو چاہیے، ورنہ ہر شخص کو چاہیے کہ جا کر نہ صرف اس خاتون ترجمان کے اوپر بلکہ پوری سندھ حکومت پر پیکا قانون کے تحت یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی شہری بات کرے تو اس کے خلاف آپ فوراً قانون کو عمل میں لے آتے ہیں. آپ کوئی شہری اگر بات کرے تو فوراً گرفتاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اسے پیکا قانون کہتے ہیں. کوئی صحافی بات کرے تو اسے پیکا قانون کہتے ہیں. تو جناب پیکا قانون کو یہاں حکومت کے خلاف بھی استعمال کیجیے نا. اگر حکومت کی ترجمان اگر یہ بات کر رہی ہے تو میں تو نہیں کر رہا. اور ویڈیو موجود ہے، آپ کو میں نے یہ لگا دیا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا یہ بات. معاملہ یہاں تک نہیں ہے. اگلے خبر دے رہا ہوں اور اب اس سے بھی اہم اور بڑی خبریں میں آپ کو دینے والا ہوں. کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر؟ بلوچستان کے اندر انڈین میڈیا نے شور مچا کے رکھا ہوا ہے کہ جناب 16 شہروں پر بلوچستان کے قبضہ کر لیا ہے BLA نے. میں کچھ باتوں کی وضاحت ضرور دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سرنچاروں نے 16 جگہوں پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ حملہ کیا تھا، اور ان کے حملے مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے کر چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پر اسٹے نہیں کرتے ہیں. اس لیے اسے قبضہ نہیں کہا جا سکتا. اسے قبضہ نہیں کہا جا سکتا. تو خبر کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور لفظوں کا تعین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی، ڈیزل کی بڑھتی تھی، تو جنگ کے فرنٹ پیج پر خبر آ جاتی تھی کہ مہنگائی کا طوفان آ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا. اور اب کل جب ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے بڑھے تو جنگ کی ہیڈ لائن تھی کہ کراچی کی پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل. یعنی کہ جب آپ حکومت کی طرف ہوتے ہیں تو لفظ کا تعین کس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ رد و بدل کہتے ہیں، اور جب آپ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا، بم گر گیا، پیٹرول بم گر گیا. بالکل اسی طریقے سے یہ حملے ضرور تھے لیکن یہ قبضے نہیں تھے. ان 2 باتوں میں فرق رکھیے. دوسری بات، کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب 12 جگہوں پر 16 جگہوں پر ایک ساتھ اٹیک؟ در حقیقت اپنی طاقت دکھانے کا عنصر تھا یا کچھ تھا. البتہ جو فوج نے وہاں پر کارروائی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں حالات ضرور کشیدہ ہے لیکن قبضے والی کہانی
नहीं हुई है अभी तक। उस तरह का कब्जा जिसको आप कहते हैं कि कब्जा हो गया और जनाब फिर वहां पर कोई बड़ा मामला चल रहा है। अभी तक बीबीसी के मुताबिक 37 ऐसे लोग हैं, यानी कि 37 वो लोग हैं कि जो BLS से ताल्लुक रखते हैं, उनकी हलाकत की इतलात आ रही है और करीबन कोई 10 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जहां होने की इतलात आ रही हैं। तो अभी उसमें मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन जो सरकारी सतह पर बात की जा रही है वो तकरीबन 100 से ज्यादा शरपसंदों के हलाकत की बात कही जा रही है और 10 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जहां बाग होने की गुफ्तगू की जा रही है। तो अभी और मजीद अपडेट्स आ रही हैं, सर उन अपडेट्स से पहले मजीद अपडेट्स बताना मेरे लिए इतना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे मजीद मालूमात आती है तो उस हवाले से हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास और बहुत सारी है कि पहली और बड़ी खबर देते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर MQM के बड़े रहनुमाओं की मुलाकात होती है और एक ऐसे रहनुमा भी वहां पर शामिल होते हैं जो कि MQM में ही है, लेकिन वो MQM में बिल्कुल फाल नहीं है। खास तौर पे उस वक्त से जब से मुस्तफा कमाल साहब इस पार्टी के अंदर दाखिल हुए थे, यानी कि PSP का फैक्टर दाखिल हुआ था। मैं बात कर रहा हूं एक शख्सियत की और एक बड़े नाम की। हुआ ये कि 2 दिन पहले इत्तफाक कह लीजिए, मैं इसे इत्तफाक कह लीजिए आप, या फिर आप इसे कुछ भी कह लीजिए, प्लान कह लीजिए। हुआ ये कि जनाबे वाला कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान यानी कि गवर्नर सिंह के पास की वालदा की तबीयत नासाज है। उनकी अयादत के लिए MQM पूरी पहुंची, यानी कि MQM पूरी से मुराद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब पहुंचे। अच्छा, मैं क्योंकि इनके नाम ले रहा हूं अभी तक इसमें, क्योंकि PSP वाले नहीं आए थे तो खैर अब वो एक अलग मामला है, उसको बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, उसी वक्त वसीम अख्तर साहब MQM के रहनुमा और साबिक मेयर भी वहां पहुंच जाते हैं। मैंने फिर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब आप इसे इत्तेफाक समझ सकते हैं या कोई प्लान समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये वहां पहुंचे। वहां ये तय हुआ कि परसों एक प्रोग्राम होना है गवर्नर हाउस में जिसमें मुतासरीन सारे आ रहे हैं और MQM की सारी कायदत आ रही है। तो वहां पर बकौर एक जराए के जादूगरनी के कि वहां पर ये बात हुई कि वसीम अख्तर साहब भी आए, क्योंकि साबिक कराची के वो मेयर भी रह चुके हैं और MQM के रहनुमा भी। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बता दूं, गुज़िश्ता 2.5 सालों में वसीम अख्तर साहब मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में जरूर बैठे हैं, वसीम अख्तर साहब मुख्तलिफ लोगों की अयादत करने और ताज़ियत करने जरूर गए हैं, मुख्तलिफ हलीम के प्रोग्रामों में भी जरूर गए हैं, लेकिन 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 वसीम अख्तर साहब अभी तक पिछले 2.5 सालों में किसी अवामी मजमे के अंदर MQM के रहनुमाओं के साथ नजर नहीं आए। शादी ब्याह में नजर आए, दीगर जगहों पे नजर आए, लेकिन वहां नजर नहीं आए। 2.5 सालों में ये बड़ी बात हुई है कि वसीम अख्तर साहब आज इतवार के रोज गवर्नर हाउस में होने वाले प्रोग्राम में MQM की पूरी क़यादत के साथ मौजूद थे, यानी कि वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कामरान टेसोरी साहब, फिर फारूक सत्तार साहब और हैदर अब्बास सिद्दीकी साहब तो वहां मेजबानी कर रहे थे। उसी लाइन में, उसी रो में अमीनुल हक साहब, उसी रो में वसीम अख्तर। ये इशारा है कि आमद हो चुकी है या फिर ये किसी के लिए कोई निशानी है। अब सोचना आपका काम है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट कि जिसमें वाज़े तौर पर ये बात सबको मालूम है कि जो PSP वाला फैक्टर है उनके और चंद रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा बुरे रहे, चाहे उसमें बहुत सारे लोग हों जिनके बाद में बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, यानी जैसे ख्वाजा एजाज साहब उनके बहुत अच्छे बुरे ताल्लुकात थे, आजकल बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, तो खैर वो बाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में साथ नजर आए वो। अब इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर फैसल सब्जवारी साहब मौजूद नहीं थे। फैसल सब्जवारी साहब क्यों मौजूद नहीं थे, ये बड़ी अहम बात है। फैसल सब्जवारी साहब का जब से वो PSP के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद MQM, लेकिन कल वो एक बड़ा काम करने वाले हैं। वक्त नोट कर लीजिए भाई, वक्त नोट कर लीजिए, इतवार का दिन है और कल से अगले हफ्ते में यानी पीर मंगल बुध को वो कौमी असेंबली के अंदर एक बड़ा काम करने वाले हैं। अब वो बड़ा काम MQM की रजामंदी से हो रहा है या किसी और से हो रहा है, जादूगरनी की इतलात है कि ये कहां से हुआ है और क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। अच्छा, बहरहाल जो मुस्तफा कमाल साहब वाला फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और मुस्तफा कमाल साहब ने कल मेरे ख्याल से किसी प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि भाई मेयर कराची का वो लेवल नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। अब मेयर कराची साहब से उनका लेवल है या नहीं है,
لیکن ایک بات تو میں ضرور جانتا ہوں کہ کون کون کس کس سے ملتا ہے اور کس کس کے فیملی ٹرمز کس کس کے ساتھ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں. تو یہ تو میاں صاحب بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ وہاب صاحب بھی جانتے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی جانتے ہیں، اور کچھ ہم جیسے لوگ بھی جانتے ہیں. اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ سب خود جان سکتے ہیں، خود معلومات لے سکتے ہیں. خود آپ کے لیے دروازہ میں کھلا چھوڑ رہا ہوں، آپ وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں یا میں کس کی بات کر رہا ہوں. بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کچھ خبریں اور دینا باقی ہیں اور کچھ اہم نکات باقی ہیں. ایک ڈی آئی جی کو، ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں اور اس واقعے میں بہت بڑا اسکینڈل ہے اور بہت بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں. حیدرآباد میں ایک ہے ناگوری ریسٹورنٹ، صحیح ہے، اور وہاں پر پچھلے سال جون جولائی کے اندر ایک ڈیل ہوئی تھی 31 کروڑ روپے کی. کتنے کی؟ 31 کروڑ روپے کی. وہ جو 31 کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی تھی، جن دو صاحبان کے درمیان ہوئی تھی، بعد میں وہ معاہدے پہ عمل نہیں ہو سکا. البتہ ایک صاحب نے دوسرے کو وہ پیسے دے دیے. اب جب وہ پیسے دے دیے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان صاحب کو وہ مال ملا نہیں. جب وہ مال ملا نہیں تو اس سال کے جنوری میں، یعنی کہ ابھی ایک مہینہ پہلے ہی ان صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو گئی. اس ایف آئی آر درج کروانے میں ایک بڑا نام اس ڈی آئی جی کا تھا، یعنی کہ پیشہ صاحب کا تھا، کہ جنہیں ابھی معطل کیا گیا ہے سانحہ گل پلازا میں. ذرا سوچئے گا. اور یہ صاحب وہ تھے کہ جو ان کی طرف سے بات کر رہے تھے کہ جن کے پیسے کھائے گئے تھے. جن صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس نے پیسے کھائے تھے اسے ایک ہی رات میں چھوڑ دیا گیا، کوئی معاملات نہیں ہوئے. کچھ لوگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس طرف بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ گل پلازا والے واقعات میں جس ڈی آئی جی کو معطل کیا گیا ہے، کہیں یہ تعلق 31 کروڑ روپے والے معاملے سے تو نہیں چل رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن مبینہ طور پر یہ آوازیں آ رہی ہیں میرے کانوں میں کہ 31 کروڑ روپے کا معاملہ کیا ہے. یہ کیا ہے 31 کروڑ روپے کا معاملہ، اور اس میں کون کون سے بڑے اعلیٰ افسران کے ساتھ سندھ حکومت کے بڑے بڑے نام شامل ہیں، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے. میرا کام بتا دینا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، آپ کرے نہ کرے. لیکن یہ 31 کروڑ روپے کی گونج پورے سندھ پولیس کے اندر گونج رہی تھی گزشتہ 1.5 مہینے سے، اور اس 31 کروڑ روپے کی آواز آپ کو بہت دور تک آئے گی. نام میں ان سارے کاروباری حضرات کے اور بڑے لوگوں کے نہیں لے رہا، لیکن خبر میں نے آپ کو اشارتاً دے دی ہے. تلاش آپ کیجیے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. میرا کام سے بتا دینا ہے. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ڈریے گا نہیں، جھجکیے گا نہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ نے